واٹس دا ریزن کیوں مسلمان جو ہے آپ سمجھتے ہیں, اسپیشلی یوتھ کی میں بات کر رہا ہوں, وائی دے فیل ٹو فالو وین دے نو ہاؤ گریٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از. میں چاہتا ہوں علی آپ سے شروع کروں کیونکہ آپ سیرہ پڑھاتے بھی ہیں, انٹرسٹ لیتے ہیں بچے, او لیولس کو پڑھاتے ہیں آپ. جی اصل میں علی بھائی آپ کو نا ہر جگہ پہ ورائٹی آف پیپل ملتے ہیں, اور الحمدللہ کچھ ایسے بڑے بچے ہوتے ہیں جو کہ بڑا فیسنیٹ بھی ہوتے ہیں, ان کے لیے بڑا فیسنیٹنگ سبجیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو نہ کوئی آئیڈیل چاہیے ہوتا ہے اپنی زندگی کے لیے ٹو فالو. جب آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا نا, سو یو لک فار آئیڈیلس. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور کے اندر جو سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے میرے خیال سے سیرت کو ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے, اس کی وجہ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن کے اندر بتاتے ہیں. بڑی مشہور آیت ہے, ہم سب نے اس کا انیشیل پارٹ تو سنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب کے اندر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب یہاں تک ہم نے آیت کا پورشن سنا ہوا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, لیکن اللہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ کن لوگوں کے لیے. صحیح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس بندے کے لیے اسوہ حسنہ ہے جو آخرت پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, جس کا پختہ ایمان ہے, اور جو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرتا ہے, اور اللہ سے ملنے کی اس کو امید ہے. ہاں جی. تو یہاں پہ میرے خیال سے ہمیں اپنے آپ کو کوشچن کرنا چاہیے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں لے رہا, تو کیا میرا آخرت پر ایمان اتنا پکا ہے, کیا میں واقعی آخرت پر ایمان رکھتا بھی ہوں کہ نہیں, اور کیا میں اپنے ڈیلی معاملات کے اندر, جس طرح آپ نے بتایا گھروں کے معاملات کے اندر, اپنے دوستوں سے, بھائی لوگوں سے, اپنے پیرنٹس سے ڈیلنگ کے اندر, کیا میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد رکھتا ہوں. تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے ہمسیلف یہ ایک وجہ بیان فرمائی ہے قرآن کے اندر. ایگزیکٹلی. ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ریزن ہے, بلکہ میرا آپ تینوں سے سوال ہے کہ شاید کوئی سائیکولوجیکل بیریئر ہے یوتھ کے مائنڈ میں, کہ مے بی میں کہنا تو نہیں چاہتا, لیکن شاید وہ یہ سوچتے ہیں کہ پریکٹیکل نہیں ہے آج کے دور میں, یا یہ بہت ہی آؤٹ آف دا ورلڈ باتیں ہیں, شاید ہم اپلائی نہ کر سکیں, یا ہم اپلائی کریں تو ہمیں بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑ جائیں گی وغیرہ وغیرہ. اصل میں علی بھائی اس کے اندر نا ایک بہت بڑا بیریئر یہ بھی ہے کہ ہم نا ان کی زندگی کو سے ریلیٹ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کوئی ہیومن بینگز نہیں, وہ کوئی سپر نیچرل بینگز تھی شاید, جبکہ وہ ہماری ہی طرح کے انسان تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے انسانوں مردوں ہی کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. تو ہم جب ان کو بہت ایک اس طرح کی پکچر پورٹری کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے, وہ بہت اعلیٰ ہیں, یقیناً ان کا مقام سید البشر ہیں, سید الانبیاء ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. جب ہم ان کو اپنے آپ سے ریلیٹ نہیں کریں گے, ہم ان کو ایک یہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ کوئی ہیومن بینگز ہماری ہی طرح کے تھے, تب تک ہم ان کے ساتھ پرفیکٹلی ریلیٹ نہیں کر سکتے. علیم وٹ ڈو یو تھنک یہ سائیکولوجیکل بیریئر کے بارے میں؟ علی بھائی سائیکولوجیکل بیریئر میں سمجھتا ہوں اس لیے ہے کہ ہم نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا صحیح سے انٹروڈیوس نہیں کروایا ہوا. یعنی کیونکہ دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ ایک بندے کو سیرت کا پتہ ہے, اس کو سارا دین کا نالج ہے اور وہ جانتا ہے پروفیشنل کے بارے میں, پھر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اس بات پہ کہ ہو سکتا ہے اس کے ڈاؤٹس ہوں اس کے مائنڈ میں, یا اس کو ڈیزائرز نے روکا ہو, یا اس کی پرسنل کچھ افیلیشنز ہوں, اس کی وجہ سے وہ کہتا نہیں میں نہیں کرنا چاہتا, میں کر نہیں پاتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹین ایجرز اور یوتھ میں اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں پروفیشنل کے بارے میں. آپ لوگ ٹیچرز ہیں, آپ ان سے پوچھیں یہ چیز, ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے, ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ایمان لانا ضروری ہے, اس کے بارے میں تو شک ہی نہیں ہے نا. لیکن وہ کیسے ضعیف گزاری انہوں نے, وہ جس طرح آپ ابھی خود بتا رہے تھے کہ ان کے ڈفرینٹ رولز تھے لائف میں, وہ فادر بھی تھے, کمانڈر تھے, لیڈر تھے, بہترین ٹیچر تھے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر رول میں ایپیٹوم عطا کیا تھا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان کا کریکٹر تھا, ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اخلاق کی جو بلندی ہے نا ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بھیجا. بالکل صحیح. سو دا پوائنٹ از کہ ہم لوگ یوتھ ریلیٹ اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے پروفیشنل کے بارے میں. ان کو نہیں پتا کہ کانفلکٹ مینجمنٹ, اگر میرے گھر میں کانفلکٹس پیدا ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صحابہ میں جو اگر کبھی کنفلکٹس ہوئے یا کبھی کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوا تو کس طرح انہوں نے ریزالو کیا. یعنی دا وے آئی انڈرسٹینڈ کہ فیکٹس پڑھائے جاتے ہیں ہمیں, ایگزیکٹلی, اور بہت سی ہسٹوریکل فیکٹس یاد کرائے جاتے ہیں, لیکن شاید وہ پریکٹیکل ایسپیکٹ کہ کس طرح سے انکلکیٹ کر سکتے ہیں ٹیچنگس کو, یا ایک بہت ہی موٹیویشنل ایک ڈوز جسے کہتے ہیں, آئی تھنک وہ مسنگ ہے. یہ آپ کا اس میں ایک آخری چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا, جس طرح علی بھائی وہ بہت ایک مشہور واقعہ ہے جو اکثر ہم لوگ نیریٹ کرتے ہیں اور سنتے بھی آئے ہیں مسجد میں بھی اور ایسے بھی, کہ جب ایک نوجوان آیا تھا اور اس نے آ کے آپ سے سن کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کرنا چاہتا ہوں, پلیز الاؤ می کہ میں یہ کام کروں.
صحابہ کو جس طرح ہم لوگ ہیں نارملی, صحابہ کو یہ تو تھا غصہ آ گیا تھوڑا سا نا کہ کیوں اس طرح ایسا سوال کیوں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحیح. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس شخص کی سائیکالوجی سمجھ رہے تھے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے, وٹ ہی از تھنکنگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گریٹ لیڈر اور گریٹ ٹیچر کی حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ کویشچنس پوچھے کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری والدہ سے کوئی ایسے کرے, تمہاری پھپھو سے ایسے کرے, 3-4 اور رشتوں کا پوچھا. صحیح. یعنی اس کو پہلے وہ چونکہ ایموشنل کنڈیشن میں آیا تھا لیکن اس کو لاجیکل کی بیسس پہ نا اس سے کویسچننگ کی. جب دیکھا کہ وہ ریئلائز کر گیا پھر اس سے کہا کہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ اس طرح ان کے گھر والوں سے بھی کوئی اس طرح کرے. یعنی جو سمجھانے کا طریقہ ایگزیکٹلی خوبصورت. اور پھر اینڈ پہ یہاں پہ اینڈ نہیں کیا, صرف سمجھایا نہیں, اس کے دل پہ ہاتھ رکھا, اس کے چیسٹ پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو حفاظت کریں, اس کی شرمگاہ کی حفاظت کریں. The point is how much loving he was for youth. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو ہم لوگ بہت سے دوسرا سوری ایک مجھے بات ایڈ کر دوں, وہ یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ صحابہ کتنے افیلیٹڈ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی he wasn't afraid to share this with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. He went there. Comfort zone یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بنایا ہوا تھا صحابہ کے ساتھ کہ they used to talk anything. تو ہماری کلچرل ویلیوز کی وجہ سے, کچھ باتوں کی وجہ سے ہم لوگ یوتھ میں یہ امیج ہے کہ یہ ایریا دس از نو گو ایریا. یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے جو فزیکل ایٹریبیوٹس ہیں وہ بتائے جاتے ہیں نارملی, حالانکہ وہ تو اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے نا, اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا صرف اس لیے بھیجا تھا کہ ہم ان کے فزیکل ایٹریبیوٹس کی صرف تعریف کرتے رہیں اور ہم جو پریکٹیکل اسپیکٹس ان کی لائف کے ہیں, جو مین مقصد تھا ان کے آنے کا, وہ بھول جائیں. تو دیٹس واٹ آئی تھنک کہ ایک تو نالج کی کمی ہے تھوڑی سی, اور ہم لوگ افیلیٹ نہیں کر پاتے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سے کیا رشتہ ہے اور ہمیں کس طرح اس کو. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ربی, واٹس یور ایکسپیرینس؟ بھی پڑھا رہے ہیں ماشاء اللہ سیرت, 2 سال آپ کو ہو گئے ہیں. کون آتے ہیں کلاس میں, مطلب واٹ از دی ٹائپ آف آڈینس ہو کم؟ یوتھ ہے زیادہ یا کون ہے؟ اور کویشچن کرتے ہیں آپ سے, انٹرسٹ لیتے ہیں؟ ایکچولی علی بھائی یوتھ تو آتی ہے لیکن کویسچنز وہ زیادہ نہیں کرتے. اس کی میں وجہ سمجھتا ہوں کہ نا کویسچن تب ہوتا ہے یا اگر آپ کسی چیز کو پڑھنا چاہتے ہیں. ہماری زندگی میں امپورٹنس کی کمی ہے اس کے لیے, جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امپورٹنس نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ, کسی کی زندگی میں ایک اولاد کسی کی بھی ہوتی ہے تو اس کا خواب یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا, یا وہ انجینئر بنے گا, یا وہ ڈاکٹر بنے گا, کچھ بھی ایسا بنے گا, اچھا انسان بنے گا. لیکن اگر ایک باپ یہ کہتا ہے پبلکلی کہ میرا بیٹا ہی وڈ بی لائک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ سننے کو ملتا ہے. یہ ناپید سا سینٹینس ہے جو میں نے کبھی نہیں سنا, بہرحال شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا. آپ کسی فنکشن پہ چلے جائیں, پیرنٹس اپنے بچوں سے پوچھیں وٹ یو وانٹ ٹو بی, تو بیٹا یہ کبھی نہیں کہے گا آئی وانٹ ٹو بی لائک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے خیال سے کہ وہ جو امپورٹنس ہے نا وہ گھر سے آئے گی, وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے آئے گی. کوئی بھی ٹیچر یہ پول نہیں کروائے گا کہ who want to be like a prophet, who would like to be dress up like a prophet. یہ پول کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر اس طرح کی چیزیں ہونے لگ جائیں, پول ہونے لگ جائیں, ایسے ایونٹس ہونے لگ جائیں کہ آپ کو آج پروفٹ ڈے منانا ہے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ایک سنہ کو فالو کرنا ہے. زبردست. ایک سنہ فیسٹیول, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایسا فیسٹیول لاہور میں ہوا, پورے دنیا میں ہوا کہ سنہ فیسٹیول.